السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج جمعے کے دن کی مناسبت سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں کہ جمعے کے دن ہم جو سورۃ الکہف پڑھتے ہیں نا، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا کہ سنت سے ثابت ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے کہ سورۃ الکہف پڑھی جائے جمعے کے دن، لیکن کسی مقصد کے تحت کی گئی ہے نا کہ یہ فتنہ دجال سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور جیسے سورہ الملک رات کو پڑھنا عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے، تو اسی طرح اور بھی سورہ البقرہ کی آخری آیتوں کے بارے میں آتا ہے، اور دوسری دعائیں وغیرہ ہیں یا آیتیں ہیں یا صورتیں ہیں، ان کی فضیلت آتی ہے۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے، لیکن اس میں اتنے سارے قصے ہیں اور اتنی ساری سبق آموز باتیں ہیں، تو ہم جب دعا مانگتے ہیں نا یہ صورت پڑھ کے، سورہ الکہف پڑھ کے، تو ہمیں ان کے حوالے سے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ آج جیسے میں نے پڑھی صورت اور پھر دعا مانگی تو مجھے خیال آیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس بات کو شیئر کروں۔ دیکھیں، یہ شیئر کرنے کا لفظ مجھے کچھ اتنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کا کوئی اچھا متبادل مجھے نہیں مل رہا، تو آپ لوگوں کو اگر ملے تو مجھے بتائیے گا، کیونکہ عام طور پہ میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتی۔ چلیں، بہرحال تو ہمیں نا یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، پہلے تو فتنہ دجال سے حفاظت کی، اور فتنہ دجال سے حفاظت اس وقت ہوگی نا کہ جب ہم ظاہریت پرستی سے محفوظ رہیں گے، تو یہ ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہریت پرستی سے محفوظ رکھے۔ اور پھر اس میں ایک دعا میں ضرور مانگتی ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے، حق کو حق کے طور پہ دکھا دے، اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کے طور پہ دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ یہ جب حدیث کورس آنٹی ناہید متین نے کرایا تھا، انہوں نے ہمیں یہ دعا بتائی تھی اور انہوں نے باقاعدہ بورڈ پہ لکھی تھی، تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ دعا۔ پھر ایک دعا ہے نا، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، کہ اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ایسے ہی دکھا دے جیسا کہ وہ اصل میں ہیں۔ تو یہ دعائیں بھی ضرور مانگا کریں جب سورۃ الکہف پڑھ چکتے ہیں نا اس کے بعد۔ پھر یہ کہ ہمیں مضبوط پکا سچا ایمان اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کی طرح عطا فرمائے، اور ایمان کی خاطر ہم کچھ بھی چھوڑ سکیں، دنیا کی ترغیبات اور دنیا کی جو سب چیزیں ہیں وہ، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم حضرت موسیٰ کی طرح علم کا شوق عطا فرمائیں، اور علم کے روحانی و مادی سفر میں اچھے ساتھی عطا فرمائیں، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حکمت و بصیرت عطا فرمائیں اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائیں، اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسباب بھی عطا فرمائیں کہ جن سے ہم اس علم کو لوگوں تک پہنچائیں، جیسے وسائل ذوالقرنین کو ادا کیے گئے تھے، اس کی تو اور ڈیوٹی تھی، لیکن ہمیں ایسے وسائل چاہیے جن سے ہم علم کو پھیلائیں، اور پھر ہمیں باغ والے کی طرح مال عطا فرمائیں، لیکن اس مال کو ہم خیر بنائیں۔ اور دیکھیں باغ والے کا جو ساتھی تھا نا، وہ کتنا عقل مند تھا، ایمان والا تھا، اور اللہ پہ توکل رکھتا تھا، اور وہ اسے کسی ڈر خوف کے بغیر یا اپنے ساتھی کے برا ماننے کی پرواہ کیے بغیر اسے اچھی نصیحت کی، تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں یہ باتیں سب دعاؤں میں مانگنی چاہیے، اور پھر یہ کہ انشاءاللہ اور ماشاء اللہ کہنا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جوڑنا، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو جب بتا رہے تھے ان سب باتوں کی تعویل، تو وہ جو انہوں نے کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا رحمۃ من ربک وما فعلتہ عن امری، تو ہر چیز جو اچھی ہو جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں بھی ظاہریت پرستی سے کی نفی ہے نا، کہ ظاہر وہ لگ رہا تھا کہ وہ انہوں نے بہت ظلم کیے ہیں، لیکن اصل مطلب کوئی نہ کوئی ظلم کیا، کشتی میں سوراخ کر دیا اور یہ سب، تو اصل میں وہ ان کی حقیقت کچھ اور تھی ان باتوں کی۔ تو ہر قصے میں ہی ظاہریت پرستی کی نفی ہے نا۔ اور پھر یہ کہ ذوالقرنین نے بھی کہا، جب دیوار بنائی تو اس نے کہا رحمۃ من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ تو ہر چیز کو اللہ کی رحمت سے جوڑنا، اور اگر ہماری کوشش اس وقت کامیاب ہوگی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور اگر کامیاب ہو گئی کوشش تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر ماشاء اللہ کہنا،
ہم ویسے ہی مفہوم سمجھے بغیر بس ایسی عادتاً یہ سب باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ سب باتیں ہمیں سوچ سمجھ کے اس طرح سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ سنیے گا ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.